بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40-80 پہ چل رہے تھے کہ اس دن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں ہم لوگ شفاعت کے اوپر کر رہے تھے۔ کل کا پورا اس میں جو تھا تو پورے شفاعت کے اوپر ہی تھا، اور شفاعت کس کو ملی، کون کون کرے گا شفاعت۔ تو ہم لوگوں نے کچھ تھوڑے سے پوائنٹ کیے تھے کہ شفاعت پر عقیدہ اگر جس کا نہیں ہوگا یہاں دنیا میں، اس کو تو شفاعت نہیں ملے گی۔ اب آخرت میں کل کے پوائنٹ سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ آخرت میں لفظ شفاعت بروز محشر ہونے والی سفارش کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری قرآنی آیتوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ حشر کے دن ان لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں اور شہداء ہیں۔ اب عقیدہ شفاعت پر اعتراض ہے۔ شفاعت کا عقیدہ ارتکاب گناہ کا باعث بنتا ہے، احساس ذمہ داری کو ختم کرتا ہے، یہ اعتراض ہے لوگوں کا۔ تو یہاں جواب یہ ہے، اعتراض اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش اور رحیمیت پر کیا جا سکتا ہے، جبکہ ارشاد قدرت ہے اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدہ شفاعت صرف اس صورت میں گناہ اور لاپرواہی کا سبب بن سکتا ہے جب گناہ اور گنہگار کے بارے میں کوئی شرط نہ ہو۔ مثلاً کہا جائے کہ فلاں قوم کی سفارش بلا شرط ہوگی، یا فلاں گناہ کے بارے میں بلا شرط سفارش ہوگی، تو اس صورت میں وہ قوم ارتکاب گناہ کی جسارت کرے گی۔ لیکن اگر گناہ اور گنہگار کا تعین بھی نہیں ہوا ہے اور شفاعت کا مستحق بننے کی شرائط بھی مقرر ہوں، تو انسان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ شفاعت کا مستحق بنے گا یا نہیں، یا شفاعت کی شرائط اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ یعنی جب اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے گا نا یہ گناہ کے اوپر کوئی یعنی شفاعت نہیں ہوگی، یا یہ گناہ کے اوپر شفاعت ہو جائے گی، تو پھر وہ گناہ کرے گا انسان نا۔ اور جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس گناہ پر ہوگی، کس طرح سے ہوگی، تو وہ اپنی زندگی کو اچھے سے لے کے چلے گا، اور اگر جانے انجانے اس سے گناہ ہوئے تو اس میں وہاں پہ اس کی شفاعت ہوگی۔ اس کا مثبت نتیجہ یعنی صحیح نتیجہ یہ ہے کہ انسان یاس و قنوطیت میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ خوف اور رجا کے درمیان محتاط رہتا ہے، اللہ سے خوف بھی کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ نا امیدی کا شکار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ضمیر بیدار رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے۔ پھر شفاعت کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ تفسیر فرات یہ حدیث جو لی گئی ہے یہ المیزان سے لی گئی ہے۔ تفسیر فرات کوفی، بحار الانوار، یعنی یہاں یہ کتابوں سے لی گئی ہے۔ تفسیر فرات میں محمد بن قاسم بن عبید نے حرب بن شری بصری سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت محمد بن علی علیہ السلام سے عرض کی، کتاب خدا میں کون سی آیت سب سے زیادہ امید بخش ہے؟ فرمایا، تمہارے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہمارے ہاں لوگ آیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ امید بخش سمجھتے ہیں۔ فرمایا، لیکن ہم اہل بیت یہ نہیں کہتے۔ میں نے عرض کی، پس آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، ہمارے نزدیک یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت جو ہے تو ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قسم بخدا یہ شفاعت ہے۔
یہ شفاعت ہے، قسم بخدا یہ شفاعت ہے، یعنی یہ المیزان کی یہ جو حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے تفسیر قمی، یہ بھی المیزان سے بھی ہے۔ تفسیر قمی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء اور مرسلین میں سے کوئی بھی قیامت کے دن اذن خدا سے پہلے شفاعت نہیں کر سکتا سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سے پہلے اجازت دے دی گئی ہے، شفاعت کا حق آپ کو، پھر آپ کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کو، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ پھر یہ بھی حدیث تیسری بھی ہے، المیزان سے، بحار الانوار سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد اللہ سے سفارش کرتے ہیں اور ان کی سفارش قبول ہو جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام، پھر علماء علیہ السلام، پھر شہداء۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی یہ المیزان سے حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے حوض پر ایمان نہیں رکھے گا اللہ اسے میرے حوض تک نہیں پہنچنے دے گا، اور جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، میری شفاعت تو امت کے گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ہے۔ پھر یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ اصول کافی کی ہے کہ امام فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بے نیاز ہو، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا کوئی اس سے کمتر۔ اگر کوئی شخص شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی طلب کرے۔ ان کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد کی شفاعت کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے یہ پوائنٹ ملے ہم کو، اور خصوصاً شفاعت سے، کہ شفاعت کی نعمت سے فقط مسلمان ہی بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بخشش کے ذرائع توبہ، نیکی، ایمان، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، مومنین کی استغفار ہے، جبکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہ السلام، ملائکہ اور شہداء کی شفاعت ہے۔ شفاعت کائناتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، نہ کہ جانبداری اور نسلی امتیاز، یہاں کوئی پارشلٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک عہدہ ملا ہے۔ نظریہ شفاعت انسان کو نا امیدی اور یاس سے نجات دلاتا ہے، اس میں قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ پھر بعض مقررہ شرائط کے تحت شفاعت کرنے والی ہستی کی سفارش کے نتیجے میں گناہوں کی بخشش اور کامل ترین مقام پر رسائی کا نام شفاعت ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں کی یہ نہ ہے کہ تفسیر علی ابن ابراہیم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تمام ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی مل کر کسی ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو آل محمد کا دشمن ہے، ناسبی دشمن آل محمد کی شفاعت کریں تو بھی ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی شفاعت اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے خصوصی ہے۔ کس طرح سے ہم کو اس میں اترنا چاہیے؟ کتاب الخصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس میں 3 عادات موجود ہوں تو اس میں ایمان کی خصلتیں کھل جاتی ہیں۔ جو ظلم پر صبر کرے، 1، اپنے غصے کو پی جائے، 2، خدا سے اجر کے شوق میں معاف کر دے اور بخش دے۔ یعنی اگر کسی نے ہم سے کوئی غلط بات کی ہے
کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو ہم ہے نا اس کو صرف اس لیے معاف کریں کہ پروردگارہ کوئی ہمارا بھی گناہ ہے اور جس سے تجھے بہت تکلیف ہوئی ہے تو مالک تو اس کو معاف کر دے، ہم کو اس کا بہترین اجر دے. یعنی اللہ نے اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ وہ چیز ہمارے لیے رکھ رہا ہے، ہم کو اس کا فائدہ ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں. کس لیے؟ کہ اللہ اس کا اجر ہم کو بہت اچھا دے گا، بہترین اجر دے گا اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا شخص ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. انہیں قبیلہ ربیہ و مضر کے افراد کے برابر حق شفاعت دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اہل شرک و ظلم کے علاوہ میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی. اہل معاصی کے لیے شفاعت کی بہت سی احادیثیں موجود ہیں. یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان لوگوں کو، منافق ہیں، ان لوگوں کو شفاعت نہیں ملے گی. شفاعت اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا، ان کی ولایت کو پر جو رہے گا، انہوں نے گناہ کبیرہ اگر کیا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کی جو ہے تو شفاعت کے ذریعے وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. مجموع البیان میں ہے کہ لا یقبل اللہ منہ صرفاً ولا عدلاً کے جو الفاظ ملتے ہیں ان کے معنی میں اختلاف پائے جاتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ صرفاً سے عمل اور عدلاً سے مراد فدیہ ہے. اسمعی کا قول ہے صرف سے ہیلا اور عدل سے فدیہ. قلبی کا قول ہے صرف سے ہدیہ، عدل سے متبادل فرد مراد ہے. تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عدل سے فریضہ مراد ہے. ابراہیم بن فضیل کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عدل فدیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ارسات الرجولی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا لا یقبل اللہ منہ صرفاً ولا عدلاً میں لفظ صرف اور لفظ عدل کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا صرف سے مراد نافلہ اور عدل سے مراد فریضہ ہے. کتاب الخصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا مسجد کوفہ میں ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا امیر المومنین علیہ السلام مجھے بدھ کے دن کے متعلق بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے بدشگونی کیوں لی جاتی ہے، یہ کیوں بوجھل اور ثقیل سا محسوس ہوتا ہے، وہ بدھ کون سا دن ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ مہینے کا آخری بدھ ہے اور بدھ کے دن میں فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذبح کرنے کا حکم جاری کیا تھا. ان میں بہت سی حدیثیں ہیں، یہ آیتیں ہیں جو شفاعت کے بارے میں بتاتی ہیں. لوگوں نے نا اس کے معنی بدل دیے، اس کی تفسیریں بدل دی اور اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. تو وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے معتقد نہیں ہیں، یعنی غیر شیعہ جو ہیں، تو وہ شفاعت کو نہیں مانتے اور طرح طرح کے اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں. تو قرآن اور مسئلہ شفاعت، یعنی قرآن کس طرح بتا رہے مسئلہ شفاعت کو. یعنی ہم تو یہ نہیں جانتے ہیں اللہ کی طرف سے خدائی سزائیں کیا ہیں، ہے نا، اور یعنی کچھ سزائیں اللہ ہم کو دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ سزا ہمارے لیے قیامت میں ہے. مگر قرآن یعنی خدا جو ہے ہم سے انتقام نہیں لیتا ہے، انسان انتقام لیتا ہے. جب اللہ نے منع کیا کہ تمہارے لیے بہترین ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، تم اس سے بدلے کی نہیں سوچو. بدلہ جس میں ہوتا ہے نا تو وہ بدلہ اس کا حد سے آگے چلا جاتا ہے اور وہ پھر وہ خود گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یعنی بہترین چیز ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. تو جب اللہ نے منع کیا ہے انتقام لینے کے لیے تو اللہ کیسے لے گا انتقام؟ جو چیز اللہ بندے کے لیے کہہ رہا ہے یہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا. تو ہمارے اماموں نے ہم کو پوری طرح سے اس کو اچھے سے بتایا کہ دیکھو کیسے معاف کر دینے میں جو ہمارا دشمن تھا وہ ہمارا دوست ہو گیا.
مگر اماموں نے بھی کبھی دل میں بغض نہیں رکھا کسی کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ، نہ، اماموں نے ایسا نہیں کیا ہے. یعنی امام کو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ خدائی مظہر کا پہلو ہے، اللہ کی صفات کا جیتا جاگتا نمونہ ہے امام جو ہے. تو اللہ نے خود اپنی حکومت میں کچھ قانون جو رکھے ہیں، تو اس قانون میں جو ہے، تو سب سے بڑی چیز اللہ نے کیا کیا، جب قانون ہم کو دیا تو کیا کہا ہے اس کو، تم اسی کو فالو کرنا ہے کہ نہیں، اسی کو فالو کرنا ہے. اگر تم اس کو فالو کرو گے تو تم کو ترقی بھی ملے گی، تم کامل بھی ہوگے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو اب جب ہم لوگ جانتے ہیں، تو جب اللہ نے قانون رکھا کہ یہ کرو گے یہ گناہ ہے، یہ کرو گے یہ گناہ ہے، یہ کرو گے یہ گناہ ہے، مگر چونکہ انسان دنیا میں آ کے دنیاوی چکا چوند میں، ماحول میں، ماں باپ میں، لالچ میں، خوف میں، محبت میں، انسان سے گناہ ہوتا ہے. ہاں، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کیا ہو جاتا ہے. مگر جب وہ احساس کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اپنے راستے کی اصلاح کرنی ہے. غلط، وہ گمراہ ہو رہا تھا، غلط ہوا تھا، آ گیا فوراً. یعنی گمراہ وہ عقیدے سے نہیں تھا، ایمان سے نہیں تھا، خالی عمل سے. یعنی عمل میں جیسے اس نے مثلاً اس کو پروفٹ زیادہ کمانا ہوا تو اس نے جھوٹ بولا. آج جو لوگوں کو رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کی کمائی میں کمائی کر رہے ہیں، مگر بولتے کوئی دھندا ہی نہیں ہوا آج. تو اللہ ناشکری کی تو اللہ ان کی اس رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. تو اس طرح سے انسان جب یہ سوچ لے کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو دیا ہے، اور مجھے حق ہے کہ میں نہ اس کو صحیح استعمال کروں، یعنی اپنی اصلاح کرنے. پھر گناہ گاروں کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ گناہ کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میری طرف پلٹ کر آ جائے، مجھ سے توبہ کر لے، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. تو امام جو بتا رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ جو ہے نا، اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. تو اس میں جیسے ایک شرط ہے توبہ، ایک شرط ہے نا اپنے آپ میں نادم ہونا، پھر ایک شرط ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھی نیکی کریں گے. مالک میں نے اس کے ساتھ برائی کی، مگر میں اب اس کے ساتھ اچھی کروں گی. ایک وعدہ ہے نا، اللہ سے وعدہ کہ میں اب اس کے ساتھ اچھا کروں گی تاکہ آپ میں پروردگار میرے یہ گناہ کو معاف کر دیں. یعنی اس طرح سے یہ ساری شرطیں ہیں جو اللہ معاف کرے گا. تو یہاں پر بھی مائک بند کرو. شفاعت یعنی صحیح معنی کے لحاظ سے تعمیر اور اصلاح کے لیے ہے. یعنی انسان نا شفاعت کے ذریعے ڈھیٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ سے خوف کرتا رہتا ہے. کیوں کہ اگر وہ، اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت، جو رسول اللہ جس کو یعنی کہہ دیں گے اللہ سے کہ اس کو معاف کر دیں، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. یعنی قیامت کے دن یہ 14 معصومین کے علاوہ سب کو جب اللہ اجازت دے گا تب وہ لوگ شفاعت کریں گے، مگر یہ 14 معصومین کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اجازت دی ہوئی ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام، وقت کے امام ہماری شفاعت کریں، تو ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. سب سے پہلی چیز تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تاکہ کل جب امام کا سامنا ہوگا تو امام ہم کو خوش ہو کے دیکھیں، جب دیکھیں تو مسکرائیں. جب امام کے معتقد ہیں اور ہم امام کی باتوں کو مان ہی نہیں رہے، تو جب امام کا سامنا ہوگا تو امام کس صورت میں ہم کو دیکھیں گے؟ غصے میں دیکھیں گے نا. امام کریں گے شفاعت، مگر امام کے غصے ہی ہمارے لیے بہت بڑی گناہ، یعنی سزا ہے ہمارے لیے کہ ارے امام نے مجھے، یا ہم نے امام کو دیکھ کے سلام کیا، امام نے جواب نہیں دیا، جبکہ جواب سلام واجب ہے، مگر امام اتنے ناراض ہیں ہم سے، کیوں؟ تو یہ جب انسان سب سوچے گا نا تو کیا کرے گا؟ گناہ سے اپنے آپ کو روک کے اچھے کام کی طرف آمادہ ہوگا. پھر جو لوگ شفاعت کے مختلف پہلوؤں، اس کے صحیح مفاہیم کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھ سکے،
وہ شفاعت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہے نا. ابھی کوئی بادشاہ ہے تو کوئی عام آدمی کیا بادشاہ سے جا کے معافی طلب کر سکتا ہے؟ اس کو تو بادشاہ کے پاس رسائی نہیں ہوئے گی. اب اس کو بولا جائے گا تم فلاں کو جانتے ہو، کہاں جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ اکثر ان کے پاس جانا ہوتا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے دربار میں. اب اس کے پاس جائیں گے، اس کو پہلے اس کو منائیں گے، خوب منا کے پھر اس کے بعد وہ جائے گا، ٹھیک ہے میں فلاں دن جاؤں گا. اب وہ درباری میں سے کوئی ایسا درباری ہوگا کہ جو بادشاہ کا منہ چڑھا ہوگا، یا اس سے اس کا دوست ہے مگر وہ اتنی اس کی پہنچ نہیں ابھی کہ وہ بادشاہ سے بے دھڑک کچھ بول دے وے، تو وہ اس کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ فلاں ہے انسان، وہ بادشاہ سے بے دھڑک کوئی بھی بات کرتا ہے، بادشاہ اس کی بات مانتا ایک دم ٹالتا نہیں ہے، باندھ لیتا ہے. تب پھر وہ جائے گا. تو یعنی یہاں پہ بھی 3 وسیلے ہوئے نا اس کے. تو بس یہاں پر شفاعت کا جو مسئلہ ہے، تو اللہ نے جن کو حق شفاعت دیا ہے 14 معصومین ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں اور شہداء ہیں. ان لوگ کو اللہ نے بہت زیادہ ہے نا شفاعت کرنے کا. اور پھر دیکھو ہم لوگ نے پڑھا تھا کل کے اس میں کہ شیعوں کو بھی اللہ، شیعہ ان کو بھی اللہ شفاعت کا حق دے گا. تو اب یہاں پر جو مخالفین کے اعتراض ہیں شفاعت پہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے شفاعت کا عقیدہ کوشش اور جستجو کی روح کو کمزور کر دیتا ہے. پھر دوسرا ان کا اعتراض ہے شفاعت کا عقیدہ پسماندہ اور طوائف الملوکی کے شکار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. شفاعت کا عقیدہ ایک قسم کا شرک ہے، چند اشخاص کی پرستش کے مترادف ہے. شفاعت کا عقیدہ گناہ کا شوق دلاتا ہے، ذمہ داریوں سے غفلت کا سبب بنتا ہے. شفاعت کے عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے احکام بدل جائیں، خدا کا ارادہ اور فرمان متغیر ہو جائے. تو یہ جو ان کے 5 اعتراض ہیں، اس میں سے ایک اعتراض بھی ان کا صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر جو بولا گیا نا کہ شرک کا آتا ہے، تو ہم تو کسی کو خدا تھوڑی مان رہے ہیں. اللہ نے کہا ان کے وسیلے سے مانگو، وسیلہ اللہ ہی بنا رہا ہے. جب ایک انسان کے پاس نہیں جا سکتا ہے بغیر کسی کے وسیلے کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے چینل بنائے ہیں، اس چینل کے علاوہ اللہ نہیں مل سکتا ہے. یعنی یہاں پر سب سے مضبوط چینل ہے وہ اہل بیت کی ولایت. اہل بیت کی ولایت سب سے مضبوط قلعہ ہے. اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ سمجھ لو امان پا گیا. کس سے امان پا گیا؟ جہنم کے عذاب سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ابھی ہم لوگ نے کیا کہا کہ ہم کو جانتے ہیں کہ امام ہماری شفاعت کریں تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو روکیں گے. تو ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کرنے پہ آدمی اور آمادہ ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ انہوں نے مطلب اپنے حساب سے لیا ہے. دیکھو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ کی ہے، اور انسان بغیر الہی معلم کے اس کتاب کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب تک معلم نہیں بتائے گا، کتاب کا معلم، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کا مفہوم کیا نکالا ہے؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اللہ جو مفہوم بتا رہا ہے وہ نہیں ہو ان کو یہ سب چیزیں، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کچھ ایسے وہ دیے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلی بتایا ہے کہ شفاعت کا حقیقی مفہوم کیا ہے. لفظ شفاعت کا روٹ ورڈ ہے شین فے عین، شفاء، جس کے معنی ہیں ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملحق کرنا، ضم کرنا. ایک اس کے مقابل ہے وطر، جس کے معنی ہے طاق اور تنہا، کسی برتر اور قوی فرد کے ضعیف فرد کے ساتھ مدد کی خاطر مل جانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی کمزور آدمی ہے اور کوئی طاقتور اس کو یعنی ظلم کر رہا ہے، تو وہ کسی اس جیسے ہی طاقتور کے پاس جائے گا تاکہ یہ میری سفارش کرے، میں کو اس کے ظلم سے بچائے. یہ سمجھ میں آئے نا؟ یہ شفاعت کا مطلب ہے. یہ لفظ عرف یعنی عرفہ اور شرع میں 2 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرف عام میں شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا اپنے مقام، شخصیت، اثر اور رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں کی سزا کے بارے میں
اللہ سے یعنی سفارش کرے گا تو اللہ اپنے نظریے کو کیا کرے گا؟ بدلے گا. اسی طرح اپنے اثر اور رسوخ سے کام لینا جب کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو جب لوگ اس سے خوف زدہ ہوں گے تو پھر کسی پر نوازشات کے ذریعے اثر ڈالنا کبھی مجرم گنہگار. یعنی یہاں کے اوپر یہ دیا ہے کہ اگرچہ یہاں ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کے احکام کی تبدیلی، اللہ اپنے احکام کو نہیں بدل رہا ہے، مگر اللہ نے کیا کہا اگر یہ مجھ سے اس کی شفاعت مانگیں گے تو میں ان کی شفاعت کو قبول کروں گا. تو میں نے کل کیا بتایا تھا، نظام پورا اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں پورا پاور دے دیا. تو وہ جو ہے بہت باریکی سے نکالیں گے، وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور جہنم کی طرف جب لے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے. میوٹ ہو گیا ہے آپ کا مائک. تو جب وہ دیکھ ذرا سا ہاتھ لگتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو جب وہ جہنم کی طرف اس کو لے جائیں گے تو یہاں پر وہ کہیں گے نہیں، جیسے جناب سید آ گئی ہے، میرے بچے کا آزاد آ رہے ہیں، کبھی امام حسین آ جائیں گے. تو یعنی اس طرح سے جو ہے تو اللہ سے وہ کریں گے کہ اس شخص کو معاف کر دے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا. پھر عالم تکوین میں شفاعت، یعنی عالم تکوینی کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا عالم تکوین کیا ہے؟ وہ آپ نے بتائی تھی نا، جو مطلب خوف کے جو طاری ہوتا ہے کوئی چیز کے. نہیں، عالم تکوین اور عالم تشریح دو چیز ہے. عالم تکوین میں جو کام ہوتا ہے اس میں کسی ہم لوگوں کا دخل نہیں ہوتا ہے. جیسے سورج کا چمکنا، بارش برستی ہے، بیج زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، یعنی ہم لوگ کا اس میں کوئی دخل ہے نہیں، ہم لوگ کا اس میں ہاں. تو یہ جو ہے نا عالم تکوین، تو اس میں ابھی جیسے ہم لوگ کی پلک جھپکتی ہے، ہمارے کو اختیار نہیں کہ ہم روک لیں یا اس کو چالو کر دیں، ہے ہم لوگ کا دل دھڑکتا ہے، اس کو بھی عالم تکوین کہیں گے. یعنی یہاں انسان بے اختیار ہے، یہاں انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو عالم تکوین کہتے ہیں. عالم تشریح وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ہے مگر اس میں انسان کا بھی دخل ہے، انسان اس میں شامل ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہو، اللہ چاہے تو نہیں ہو. میں نے ایک کپ چائے بنائی، چائے کپ سے انڈیلی ساسر میں اپنے منہ تک لے گئی، چائے بھی میں نے بنائی، مگر چائے بنائی تو وسائل کس نے دیے؟ وسائل اللہ نے دیے نا. آگ جلائی میں نے، آگ سے پر چائے بنی، پھر کپ میں نکالنا، وسائل اللہ کی طرف سے مجھے قوت دی، ہاتھ میں میرے طاقت آئی. اب میں جب ہونٹ تک لے کے گئی، اللہ نہیں چاہتا کہ چائے میں پیوں، تو ہونٹ سے وہ منہ میں نہیں جا سکی. یہ عالم تشریح میں اس طرح سے دونوں کا رہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ کرتا ہے. اللہ جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو عالم تشریح اور اس کا پتہ چلا بھی. تو اسی طرح سے اب جیسے ہم لوگ کہیں گے کہ اب بندوں کے ظلم کی بنا پر اللہ نے بارش روک دی، بہت زیادہ زنا ہوتا ہے تو یہ آفت آتی ہے، جیسے کرونا آیا تو کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہر طرف کتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے ظلم سے یعنی جو کائنات میں جو چیزیں ہوتی ہیں، پانی کا سوکھ جانا، فصلوں کا برباد ہو جانا، طوفان آنا، زلزلے آنا، یہ انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جیسے کہ پانی ہو گیا، تو جب رسول اللہ مکے سے مدینہ آ گئے تو مکے میں پانی برسنا بند ہو گیا. اب 1 سال نہیں ہوا، دوسرے سال نہیں، تو سب نے کہا کہ جو رحمت للعالمین تھا، یعنی خود دیکھیں کہ جو دشمن رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا، ان لوگ نے یہ احساس کیا کہ رسول رحمت تھے اور بارش بھی رحمت ہے. تو جب رسول اللہ یہاں مکے سے چلے گئے تو رسول اللہ کے ساتھ بارش بھی چلی گئی.
اب جائیں گے رسول اللہ سے، جب وہ کہیں گے کہ تم دعا کرو تو بارش ہوئے گی. تو اب کیا ہوا، کون آیا وہاں سے؟ سب سے جو بڑا دشمن تھا ابو سفیان آیا. ابو سفیان آیا، اپنی ان کی ایک بیٹی ابو سفیان کی ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ تھی. جیسے ابو سفیان آیا دروازے پہ کھڑا ہوا، سلام ہوا تو چلا وہ بیٹھنے. بستر رسول اللہ کا تھا، فوراً ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا. کہا کیوں لپیٹ دیا بستر؟ تو کہا یہ رسول اللہ کا بستر تھا، اس پر کسی غیر کو بیٹھنے کا حق نہیں. اس کو غصہ بھی آیا، غصے میں اٹھا اور سیدھا مسجد میں. رسول اللہ سارے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے. سب سے بڑا دشمن رسول اللہ کا، سب سے بڑا دشمن. مگر رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں. جبریل علیہ السلام بھی آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا دشمن آ رہا ہے. یعنی اتنا زیادہ رسول اللہ کا بتایا ہے نا کہ ان کا مقام ایسا ہے، اور ہم ان کی امت میں رہ کے ان کی ایک چیز کو بھی ہم نہیں مانتے، ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے. آیا اے محمد، جب سے تم آئے ہو بارش نہیں ہو رہی ہے، اور تم جانتے ہو مکہ میں کتنی تکلیف ہے پیاس کی، دعا کرو پانی آوے. مطلب یہاں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے دشمن کو کہ یہ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی. عالم تکوین پہ ان کا اختیار ہے، یہ جانتے ہیں لوگ. ان لوگوں نے صرف کفر کیوں کیا؟ ان لوگ نے، میں نے بتایا تھا تم لوگ کو، رسول اللہ کو رسول کیوں نہیں مانا؟ عربوں میں ہونے کی وجہ سے، خالی اس وجہ سے. انہیں اتنے حق سے اس نے کہا دعا کرو بارش ہو گئی. یعنی اب وہاں پر ثابت ہے رسول اللہ دعا مت کریے گا. ان لوگ کو ایسے ہی جھیلنے دی. ہمارے گھر بار سب چھوڑ کے ہم آ گئے، ہم لوگ نے سارا سامان یوں چھوڑ دیا. ان لوگوں نے ہم لوگ کو اتنا تکلیف دی، یہ کیا ہو کیا. رسول اللہ مسکرا رہے. رسول اللہ نے دعا کی، ادھر دعا ہوئی، ادھر مکے میں بارش ہوئی. ایسی بارش جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، یا نارو کونی بردوں سلامن علیہ ابراہیم علیہ السلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کی سلامتی کے ساتھ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی سے وہ نہ مر جائے، ایسی دعا مانگنا چاہیے. تو رسول اللہ نے بھی ایسی دعا مانگی، پروردگار مخلوق تیری پانی کی بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ تیری رحمت تو فراواں ہے، تو رحمان و رحیم ہے، اور یہ رحمت للعالمین. یعنی اللہ رب العالمین، رسول اللہ رحمت للعالمین، علی علیہ السلام امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں کے اوپر بارش کے لیے دعا کروانا یہ بتا رہے کہ عالم تکوین میں جو ہے اگر یہ مان لیں گے، یہ مانگ لیں گے تو اللہ ان کی دعا کو، ان کی بات کو رد نہیں کرے. اب سمجھ میں آئی یہ چیز. یعنی اب جب عالم تکوین کا دنیا میں رہ کے رسول اللہ سے کروایا کہ بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہے، بارش ہو گئی، تو پھر ہم ایسے گنہگار بندوں کے لیے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ پورے نظام کو وہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں کے اوپر کچھ قرآنی آیتیں دی گئی ہیں. یعنی سورہ، یہاں پہ سورہ جو ہے تو ان لوگ بہت کم دیتے ہیں. بہرحال جو قرآن، وہ آیات جو قرآن میں اس مسئلے کے بارے میں ہیں، چند شعبوں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک ہے یہاں پر وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. ان آیات میں مجرمین کے لیے ایمان و عمل صالح کے بغیر راحت نجات کی نفی کی گئی. یعنی جو گنہگار ہیں تو ان کو نیک عمل کا انجام دینا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے نجات نہیں ہے، وہ چاہے مادی عوض سے ہو یا تعلق کی بنا پر. یعنی اس طرح سے مسئلہ شفاعت کے حوالے سے مجرمین کے بارے میں یہ جو آیت آئی ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48. سورہ مدثر، اب تم لوگ اس کو جو ہے تو اپنی اور نا علم میں اضافے کے لیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 کی تفسیر دیکھ سکتے ہو. تفسیر نور الثقلین میں اگر ہو سکتا ہے شفاعت کے بارے میں انہوں نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48، یعنی فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. وہ آیات جو شفیع کو صرف خدا میں منحصر قرار دیتی ہے،
जैसे सूरह सजदा की आयत नंबर 4, मालकुम मिन दूनिही मिन वली वला शफ़ी, उस खुदा के सिवा तुम्हारा कोई वली और शफ़ी नहीं है। यानी ये आयत लेके सुन्नी और वहाबी क्या कहते हैं कि अल्लाह ने खुद कहा है कि खुदा यानी खुदा के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है, कोई तुम्हारी शफात नहीं करेगा। उन लोग इस आयत को दलील बनाते हैं। ऐसे ही सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 44, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमिया, कहिए कि तमाम शफ़ातें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। वो आयत जो शफ़ात को इज़्न फरमान खुदा के साथ में, अब ये जो 3 आयतें दी गई हैं, इन लोग सुन्नी और वहाबी जो हैं तो इन 3 आयतों को जो है तो दलील बनाते हैं कि अल्लाह ही हमारा शफ़ी है और कोई हमारा शफ़ी नहीं है। यानी उन लोग 4 मासूमीन की शफ़ात का भी इनकार करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह के इज़्न फरमान, यानी अल्लाह जिसको इजाज़त दे देगा, तो यहाँ पर अल्लाह की इजाज़त एक शर्त आ गई है, उस शर्त की बिना पर शफ़ात होगी। इसमें दिया है सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में है, मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन सी इसकी आयत है ये? 255, मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो खुदा के हुजूर इसके इज़्न के बगैर शफ़ात करे? आयतल कुर्सी। वेरी गुड। सूरह सबा आयत नंबर 23, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लह, उसकी बारगाह में किसी को शफ़ात से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मगर उसे जिसके लिए इजाज़त दी जाएगी। यानी यहाँ पर आयतें ये भी तो दी गई हैं ना, अल्लाह ने कुरान में जिस तरह कहा है कि मैं तुम्हारा शफ़ी हूँ, उसी तरह ये भी तो कहा है मैं जिसको इजाज़त दूंगा उसको, वो भी इजाज़त उसको है मेरी तरफ से, तो वो भी तुम्हारी शफ़ात करेगा। अब यहाँ पर लोगों ने हुज्जत खुदा को यानी समझने में गलती की और गुमराही की तरफ खुद को अपने आप को मोड़ा है। वो आयत जिनमें उस शख्स के लिए शराइत बयान की गई हैं जिसकी शिफात का जाना है, बाज़ औक़ात रज़ा और खुशनुदी खुदा को शर्त करार दी, यानी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। सूरह अंबिया की आयत नंबर 28, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, इस आयत के मुताबिक शफ़ात करने वाले सिर्फ उनकी शफ़ात कर सकते हैं जो मकाम इर्तिज़ा के हामिल हैं, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले, उनकी शफ़ात होगी, यानी दरगाह खुदाबंदी में कबूलियत के दर्जे को पहुँचे हुए। देखो ये हमेशा याद रख लेना कि हम लोग कोई भी बग़ैर शफ़ात के एंट्री नहीं हो सकती कहीं भी। कोई भी ये नहीं सोचे हमारी ज़िंदगी की पूरी नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, कुरान की तिलावतें हैं, चैरिटी है, नेकियां हैं, सब कुछ है, मगर यहाँ पर बताया गया है कि वो ये कभी भी सोचे भी नहीं कि अल्लाह हमारे अमल की बिना पर हमको जन्नत में भेज देगा। ये पूरा अपने जहन में रहना चाहिए। जब तक कि शफ़ात नहीं होगी तब तक के कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा। शफ़ात है ये मर्तबी, और 4 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इसीलिए कहा गया ना उनकी विलायत क्यों अल्लाह ने वाजिब करार दी, हर मुसलमान पर वाजिब है। ये महीना वो महीना आ गया है, इबादत है। अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इबादत, उनकी फ़ज़ाइल बयान करना इबादत, हमारे गुनाहों से, यानी हम लोग है ना ये चीज़ों में, जैसे हम लोग अभी शब जुमा थी, हमने दुआए कुमैल पढ़ी, आज जुमा था दुआए नुदबा पढ़ी, कल सैटरडे, कल हम गदीर का खुतबा पढ़ें, उसके वो पॉइंट याद करें, उसको देखें। हम लोग कोशिश करेंगे तो 1 साल में तो याद हो सकता है, क्या नहीं याद हो सकता है, करेंगे तो। अरे हम क्या बोलते हैं, हम लोग पूरा नहीं ले सकते हैं, एक कतरा तो ले सकते हैं। कोशिश तो करें कि हम 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में कितना याद कर सकते हैं। और हम अगर मेहनत करेंगे तो क्या इमाम हमारी मदद नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। तो यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हमको काम करना है।
پھر یہاں کے اوپر دیا ہے آگے، کبھی خدا کے ہاں عہد و پیمان کو شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی توحید پر ایمان اور انبیاء کو صحیح طور پر پہچاننا۔ میں نے بتایا نا کہ یعنی کافر، مشرک، منافق کو یہ نہیں ملے گی، شفاعت نہیں ملے گی۔ یہاں شرط ہے کہ جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا، سورہ مومن کی آیت نمبر 18۔ اس لحاظ سے عہد و پیمان الہی کا حامل ہونا، ایمان اور مقام خوشنودی خدا تک پہنچنا اس کے نزدیک قابل قبول، اور گناہوں مثلاً ظلم و ستم سے بچنا یہ شفاعت کی حتمی شرائط ہے۔ ہم نے زبردستی ہم گناہ کر رہے ہیں نا، اور پھر یہ سوچتے ہیں ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ایسے لوگوں کو شفاعت نہیں ہے۔ جنہوں نے واقعی میں لا علمی میں کیا، یا کوئی ایسی مجبوری تھی جو انہوں نے ظلم کیا۔ ابھی آج مولانا نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک میاں بیوی نے جو شادی کی، شادی کو 30 سال ہو گئے، وہ نکاح ہی صحیح نہیں۔ اب جب نکاح ہی صحیح نہیں ہے تو وہ سوچے ان کے بچے، ان کے اتنے دن کی عبادت، اور پھر وہ سب زنا میں آ گیا۔ تو شرع تعلیم نہیں حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ بیچارے اچھے لوگ ہیں، بولے مولانا جب ہم کو یہ مسئلہ نہیں مانتا، اب کیا ہو رہا ہے نا کہ اب لوگ جائے علم حاصل کر رہے ہیں، اب بیدار ہو رہے ہیں، اپنے آپ پیسے دے کے۔ ہم لوگ کیا تو بیچارے مولانا ہوتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ پوچھنے بھی نہیں جاتا ہے، نمازوں میں نہیں جاتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، مگر لوگ آج ہے نا مسئلوں کو جان رہے ہیں۔ اب انہوں نے فون کیا، مولانا ہم کو تو یہ بات ہی نہیں پتہ تھی، پہلی بار ایسا ہو، ہم کو تو آج ہم بیدار ہوئے۔ بولے لگے بتائیے کیا ہم کو یہ سب جاننا نہیں چاہیے؟ تو شادی کرنے سے پہلے بھی اس کے کیا مسائل ہیں، شرائط ہیں، یہ سب ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اس سے ایک دم غافل ہیں، ایک دم دور ہیں ہم لوگ۔ تو مولانا لوگ تو کرتے ہیں، ان لوگ کو تو پتہ ہوگا نا مطلب کیا تھا جو نکاح پڑا ہوگا تو۔ بابا یہ خالی ابھی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگ ہے نا سیغہ پڑھ کے محرم بنا لیتے ہیں۔ اب وہ محرم ہم نے جو محرم کی مدت ہے، وہ جب تک کہ ہم لوگ اس سیغے کو ختم نہیں کریں گے تب تک کہ ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے، دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مدت میں ہی ہم نے نکاح کیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، ایسا حساب ہے۔ تو اب جن کا سیغہ پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے نا یہ بات ہے۔ ہاں تو پھر یہاں پر انسان جو ہے تو کوشش یہ کرے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں شفاعت کے زیر سایہ گناہوں کی بخشش کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرتے، پھر ہمارا رسول بھی ان کے لیے عفو درگزر کی سفارش کرتا، تو وہ دیکھتے کہ اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرمانے والا ہے۔ سمجھا یہ چیز؟ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جس نے گناہ کیا فوراً رسول اللہ کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو رسول اللہ کہتے تھے توبہ کرو، استغفار۔ رسول اللہ اس کے دل سے واقف، وہ جانتے، وہ علم رکھتے ہیں کہ اس نے دل سے یعنی اس نے اقرار کر رہا ہے، تو رسول اللہ بھی اس کے لیے معافی طلب کر دیتے اللہ سے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر ایک انسان نے گناہ کر کے اس پہ اڑا ہوا ہے، میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، میں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، ایسا انسان جو ہے تو اللہ کہتا ہے تو تکبری کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ تو توبہ مانگ لے۔ اگر ہم یہ کہیں گے میں نے جو کیا صحیح کیا، تو ہم اس کے بجائے یہ کہیں نا کہ اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہے، اگر واقعی یہ گناہ ہے تو مالک مجھے معاف کر دے، تو کتنا بہترین ہوگا یہ چیز کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سمجھا یہ چیز؟ یعنی ہم کو کیا ہونا چاہیے، اگر ہم پشیمان ہو گئے تو یقیناً پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 97-98 میں ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے حضور ہماری مغفرت کی دعا کرے،
ہم اپنے خطاکار ہونے کے معترف ہیں۔ انہوں نے کہا میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر جب جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بابا سے کہا، جیسے وہاں بھی کہتے ہیں نا اللہ ہے خالی شفاعت، تو یہاں کے اوپر یہ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت بتا رہی ہے کہ جناب یوسف کے بھائی تو معصوم بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جناب یعقوب سے کہا کہ بابا ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، تو اللہ سے ہماری توبہ، ہماری غلطی کی معافی آپ طلب کریے، کیونکہ وہ جانتے تھے میرا بابا نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت جلدی اللہ سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا۔ تو اگرچہ یہ شفاعت کا مفہوم نہیں ہوتا تو جناب یعقوب کہتے گناہ تم نے کیا ہے، تم مانگو نا اللہ سے معافی، تمہارا بھی تو پروردگار ہے، مگر انہوں نے کہا میں جلد ہی طلب کروں گا۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک انسان کو جو مقام دیا ہے، جو شخصیت دی ہے، اس کی بنا پر بھی اللہ ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی یہ چیز؟ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 7 فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں ہے کہ ان کی استغفار اور شفاعت صرف اہل ایمان، راہ خدا کے پیروکار، حق کے اتباع کرنے والوں کے لیے ہے۔ الہی کی اتباع کرنے والے اس راہ پر قدم رکھنے کے باوجود شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہیں گے نا جب اتنا نیک انسان ہے تو اب ان کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 شفاعت کرنے والوں کے لیے بھی اس شرط کا ذکر ہے کہ وہ حق کے گواہ ہونا چاہیے، الا من شہد بالحق۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جن کی شفاعت ہونا ہے وہ شفاعت کرنے والے سے ربط اور تعلق برقرار رکھیں، اور وہ ربط ہے قول و فعل سے حق کی طرف متوجہ ہونا، جو خود اصلاً اور راہ حق میں تمام صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے کامل ہے۔ جیسے ہم لوگ الحمدللہ ہم نے 12 امام کی عقیدے پہ قائم ہیں، تو ہم پوری طرح امید رکھتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہوگی۔ ابھی ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کیسے نا زیارت پہ جانے کے بعد انسان ایک دم کیا ہو جاتا ہے نا؟ تو اللہ نے امام کو یہ مرتبہ دیا ہے، تو ہم بھی وہاں جاتے ہیں مولا یہ اب ہمارے یہ گناہ معاف کر دیے، ہماری یہ، تو کیا ہم اللہ بنا دیا ہم نے ان کو؟ وہ اللہ کے اتنے برگزیدہ ہیں کہ وہ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا، ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو ہمارا ان سے رابطہ رکھنا، تو رابطہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رابطہ رکھنے سے ہم ان کی ملاقات کو جائیں، ہم ان کی جو بات ہو جس سے وہ خوش ہوتے ہیں ہم وہ کام کریں، ہے نا؟ وہ جس سے خوش ہوتے ہیں ان سے ہم خوش ہوئیں، وہ جس سے ناراض ہوتے ہیں ہم ان سے ناراض ہوئیں، جس سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ تم کو ان کے لیے یہ کرنا ہی ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو یعنی ہم کو رابطہ رکھنا ہے جس سے ہم کو شفاعت کے ہم طلبگار ہیں، ہم کو اس سے کہ اس کا قول کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، ہمارا قول اس کے مطابق ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق ہے۔ یہاں پر یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ پھر آخری ایک حدیث لیں گے، بہت بڑا ہے، اب بس اتنا ہی کر لیں گے، اتنا کافی ہے، کہ تفسیر برہان میں امام کاظم علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی امام 7ویں امام نے کہا کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم سے سنا کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے۔ تو ابن عمیر راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے کہا میں نے امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت کیسے ممکن ہے، حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مسلم ہے کہ جو شخص کبائر کا مرتکب ہوتا ہے وہ ارتضاء اور خوشنودی خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ امام نے جواب دیا، امام علیہ السلام نے جواب دیا جو با ایمان شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ طبعاً پشیمان ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبہ ہے، جو شخص پشیمان نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں ہے، اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے، اور ایک گناہ ایک ظلم ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے ظالموں کے لیے دوست اور شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو سب سے زیادہ یہی چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، قیامت کے دن خدا تعالیٰ عالم اور عابد کو قبر سے اٹھائے گا، عابد سے کہے گا اکیلے بہشت میں چلے جاؤ،
لیکن عالم سے کہے گا جن لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے ان کی شفاعت کرو. یعنی عالم جس چیز کو تم نے پڑھایا ہے، جو تمہارے طالب علم ہے، اب ان کی شفاعت تم کرو. عالم کو یہ مرتبہ ملے گا. اس حدیث میں عالم نے جو ادب و اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس کے شاگرد جنہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہے، اس کی شفاعت کے درمیان ایک ربط اور تعلق، استاد اور شاگرد میں تعلق ہوتا ہے نا، اس سے اس کے سارے جو اندھیرے جو پہلو ہیں وہ آرام سے روشن ہو جاتے ہیں. یعنی سوچیں کہ عالم کو یا علم دینے والے کو بھی اللہ یہ مرتبہ دے گا کہ وہ جو ہے تو شفاعت اپنے اسٹوڈنٹ کی کر سکیں گے. مگر وہ عالم کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے وہ خود بھی جو ہے تو وہ کرتا ہو، کیا کرتا ہو، اس چیزوں پر عمل کرتا ہو. خالی وہ پڑھا رہا ہے مگر خود عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ہم لوگ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ 49 کریں گے.